یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر محبت و عقیدت کے ساتھ ادب و احترام عاجزی انکساری کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد خالق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر اپنا کرم فرمائے. اور آج کا یہ بڑا عظیم دن 27 رمضان المبارک کا دن، جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع کا دن، بڑی رحمتوں برکتوں والا یہ دن ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو احسانات فرمائے، ان احسانات میں سے دو عظیم احسانات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے، وہ ایک تو اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس ہے، اور دوسرا ماہ رمضان المبارک ہے. اس رب کے احسانات بڑے ہیں، بے حد و بے حساب اس کے احسانات ہیں، لیکن یہ دو احسانات بڑے عظیم احسان ہیں اس رب کے، رمضان کا عطا فرمانا اور قرآن کا عطا فرمانا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے، ہر نبی کو اللہ نے اس دور کے مطابق معجزات عطا فرمائے. یعنی جس فن کے اندر، جس علم کے اندر کوئی قوم عروج پر ہوتی، بلندی پر ہوتی، کوئی فن، کوئی ہنر، کوئی علم جو جس قوم کے اندر سب سے زیادہ پایا جاتا، اللہ اپنے نبی کو اس کے اندر جو ہے وہ معجزات عطا فرماتا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے اندر جادو کا بہت بڑا زور تھا، بڑے بڑے جادوگر تھے. تو ان جادوگروں کے مقابلے میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی حقانیت اور سچائی کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے عصائے موسیٰ حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا، جو ان جادوگروں کے مقابلے میں ان کے چھوٹے چھوٹے رسیوں سے بنائے گئے سانپوں کو جو ہے وہ ایک ہی لمحے میں ہڑپ کر گیا. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا دور تھا تو حسن کا بڑا چرچا تھا. مصر کے اندر حسن، خوبصورتی. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے پیغمبر جناب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جہاں ان کو دیگر کمالات عطا فرمائے، وہیں پر اللہ نے ان کو حسن بڑا عطا فرمایا. وہاں اللہ نے ان کو حسن بڑا عطا فرمایا. حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کے اندر صنعگری یعنی پتھروں سے چیزیں بنانا،
بڑے بڑے پتھروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر وہ مکانات بناتے، محلات بناتے، تو پتھر تراشنا، پتھروں سے چیزیں بنانا، اس دور جو ہے وہ حضرت صالح علی نبینا علیہ السلام کے دور کے اندر اس چیز کو کمال حاصل تھا۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حضرت صالح علی نبینا علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے پہاڑ سے جو ہے وہ اونٹنی کو برآمد کیا۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کے اندر لوہے کا بڑا کام ہوتا تھا، لوہے سے بڑی چیزیں بناتے تھے لوگ۔ تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو اس کے اندر یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ ہاتھ لگاتے تو لوہے کی جو شکل و صورت آپ بنانا چاہتے وہ صرف ہاتھ لگا کر اس کو بنا دیتے۔ آج اگر لوہے کو کسی شکل کے اندر ڈھالنا ہو، کچھ بنانا ہو، اس کو آگ کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کو ہتھوڑے سے کوٹا جاتا ہے یا کسی سانچے کے اندر اس کو پریس کیا جاتا ہے، پھر اس کی شکل و صورت بنتی ہے۔ سیال کوٹ کے لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں جو سرجیکل کا کام کرتے ہیں کہ جتنے بھی سرجیکل کے اوزار بنتے ہیں وہ پہلے ایک ٹھوس شکل کے اندر ہوتے ہیں، لوہے کے اندر ہوتے ہیں، آگ کے اندر ان کو تپا کر گرم کر کے پھر پریس کے ذریعے یا ہتھوڑوں سے کوٹ کر جو ہے وہ ان کی شکل و صورت جو ہے وہ تبدیل کی جاتی ہے جو چیز بنانی ہو۔ تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کے اندر بھی یہ لوہے کا جو کام اور کاروبار تھا یہ لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ معجزہ اور یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ لوہے کو ہاتھ لگاتے، جدھر موڑنا چاہتے موڑ لیتے، جو چیز بنانا چاہتے وہ اس سے بنا لیتے، ان کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہوتی۔ اللہ نے ان کے ہاتھ کے اندر یہ کمال رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جو دور تھا اس کے اندر طب اور حکمت جو ہے وہ اس کے اندر لوگوں کو کمال حاصل تھا، بیماریوں کا علاج لوگ کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو حکمت اور طب کے اندر جو معجزات اور کمال عطا فرمائے کہ جن لوگوں کا علاج ان لوگوں کے پاس نہیں تھا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کے اندر اس علاج کو رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ کے دور کے اندر لوگ بڑا بڑا علاج کرتے تھے، حکمت اور طب کے ماہر تھے، لیکن کسی اندھے کو ٹھیک نہیں تھے کر سکتے، کسی کوڑی کو ٹھیک نہیں تھے کر سکتے، کسی مردہ کو زندہ نہیں تھے کر سکتے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اس کے اندر کمال عطا فرمایا۔ آپ ہاتھ لگاتے، مادرزاد جو اندھا اس کو آنکھیں مل جاتی، بینائی مل جاتی، جو کوڑی ہوتا اس کو آرام آ جاتا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے اذن سے مردوں کو بھی زندہ فرماتے۔ یعنی ہر دور کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان کو جو معجزات ملے، اس دور کے اندر جو جو علم، جو جو ہنر، جو جو فن اپنے کمال کے اندر ہوتا، اللہ اپنے نبی کو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اس کے اندر کمال عطا فرماتا، معجزہ عطا فرماتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، قیامت تک سارا زمانہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو قیامت تک جتنے بھی عروج اور کمال ہونے تھے، اللہ نے ایسے ایسے معجزات اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے کہ قیامت تک کوئی ان کا مقابلہ اور موازنہ نہیں کر سکتا۔ تو جس دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے، تو اس دور کے اندر عرب کے اندر بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر لوگ موجود تھے، فی البدی شاعری کرنے والے، یعنی برجستہ موقع کے اوپر آن دی سپاٹ جو ان کو کہا جاتا ہے، جس موقع کی مناسبت سے وہ جو ہے وہ شعر و شاعری کرنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان کے اوپر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن کریم کا معجزہ عطا فرمایا۔ تو وہ ادیب لوگ تھے، شاعر لوگ تھے، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ایک شاعر ہیں، یہ کلام لکھ کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان کی اس بات کو قرآن مقدس کے اندر رد کیا. خالق کائنات مہد اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. فرمایا اگر تمہیں شک ہے اس بات کے اندر کہ یہ قرآن جو اللہ نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو اللہ نے اپنے بندہ خاص کے اوپر جو یہ کلام نازل کیا ہے قرآن مقدس، اگر تمہیں اس کے اندر شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ نعوذ باللہ محمد گھر کے اندر بیٹھ کے یہ قرآن لکھتے ہیں، یہ جس طرح ہم شعر و شاعری کرتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جو ہے وہ یہ اسی طرح شاعری کی ہوئی ہے، یہ کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ خدا کا کلام نہیں، یہ محمد کا کلام ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اتنا ہی اپنے ادیب ہونے پر، اپنے شاعر ہونے پر، اپنے جو ہے وہ علم و ادب کے اوپر اتنا تمہیں فخر ہے، یہ اتنا تمہیں مان ہے اس کے اوپر، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں، تو کیا کرو؟ ایک صورت بنا کر لے آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جنوں بلانا جو بھی بلا لو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ، اللہ کے علاوہ جس کو بلانا چاہتے ہو بلا لو جو تمہارے مددگار ہو. اگر تم سچے ہو تو جاؤ ایک صورت لے کر آؤ. اب قرآن مقدس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی لاریب اور بیعت کتاب، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اگر چاہتا تو کہتا چلو بھی سورۃ الرحمن جیسی کوئی صورت لے کر آؤ، بڑی صورت ہے، سورہ بقرہ جیسی کو لے کر آؤ، سورہ آل عمران جیسی کو لے کر آؤ، بڑی جو صورت ہے. لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا پھر مثال کیا دی اور نمونے کے طور پر صورت کون سی پیش کی؟ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سورہ کوثر جس کی 3 آیات ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا. بھئی اے یہ صورت، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، یہ محمد کا لکھا ہوا کلام ہے، تو جاؤ اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ. اب چیلنج اتنا مشکل تو نہیں تھا بظاہر، یا تو کو طلب سورۃ بقرہ جتنی کو صورت بنا کر لے آؤ، سورۃ الرحمن جتنی کو بنا کر لے آؤ، سورہ آل عمران جتنی کو لے گا، جو بڑی بڑی صورتیں ہیں. تو پھر تو بھئی کہتا ہے بڑا مشکل کام ہے، بڑا اوکھا کام ہے نا. 3 آیات ہیں، مختصر الفاظ، قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی صورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب یہ لٹکا دیا، سارے شاعروں نے، سارے ادیبوں نے وہ کیا کہتے ہیں ٹل لگا لیا، اس قرآن کی صورت جیسی کوئی صورت بنا نہ سکے. آخر پر تنگ آ کر وہ کہنے لگے کہ ما ھذا کلام البشر، ہم نے ساری کوشش کر لی اس جیسا کلام بنانے کی لیکن ہم بنا نہیں سکے. کیوں؟ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں، یہ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں. تو ہر نبی کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے جن سے اس زمانے کے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا. صرف جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تو موسیٰ کو اللہ نے جادوگروں کے مقابلے کے اندر معجزہ عطا فرمایا، حضرت یوسف کو ان حسین لوگوں کے مقابلے میں جہاں باقی کمالات بھی عطا فرمائے حسن عطا فرمایا، حضرت صالح کو ان کے قوم کے مقابلے میں وہ پہاڑ سے اونٹنی کا معجزہ عطا فرمایا، حضرت داؤد کو ان کاریگروں کے مقابلے میں وہ لوہے کو موڑنے کا کمال عطا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ کو ان کے مقابلے میں حکمت اور طب کے اصول کے مطابق جو تھا اس کے اندر معجزات عطا فرمایا کہ ایسی ایسی بیماریاں جو وہ نہیں تھے ٹھیک کر سکتے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کے اندر وہ رکھ دیا. لیکن ان معجزات سے فائدہ حاصل کیا تو صرف اس دور کے لوگوں نے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہے. قیامت تک دور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، تو اللہ نے جہاں محبوب کو دیگر معجزات اور کمالات عطا فرمائے، وہاں پر یہ قرآن مقدس کا عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے کہ یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہے، اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی موازنہ نہیں۔ آج باقی نبیوں کو ماننے والے بظاہر دنیا کے اندر موجود ہے، عیسائی موجود ہے، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، یہودی موجود ہے، تو موسیٰ کو ماننے والے دیگر نبیوں کی بھی قومیں دنیا کے اندر موجود ہے کسی نہ کسی صورت کے اندر، لیکن کسی نبی کا کوئی معجزہ کسی امت کے پاس نہیں ہے۔ چلو باقی معجزات تو ایک طرف رہ گئے، جو آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی تھی وہ بھی اصلی حالت کے اندر ان کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونے والا معجزہ یہ قرآن مقدس آج تک بھی اسی حالت کے اندر محفوظ ہے اور قیامت تک اسی حالت کے اندر محفوظ رہے گا۔ یہ ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ ہمارے پاس اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ اس کی حقانیت کی یہ بھی ایک دلیل ہے۔ تو یہ قرآن مقدس جو ہے یہ اس کے ہمارے اوپر کچھ حق ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے جو ہے وہ ہمارے اوپر حق ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، پڑھنے کے اوپر بھی نیکیاں ہیں، ایک ایک حرف کے اوپر اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے جو اندر وہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں۔ تو ہمارے اوپر اس قرآن مقدس کے حقوق ہیں، حقوق سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو اللہ کا کلام مانے۔ کلام اللہ خالق ہے۔ یہ فتنہ اٹھا تھا ایک دور کے اندر، آج بھی فتنوں کا دور ہے، بڑے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں جو ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ہر بندہ سکالر، ہر بندہ مولوی، ہر بندہ دین کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہوا ہے، فتنوں کا دور ہے۔ تو پچھلے زمانوں کے اندر بھی فتنے اٹھتے تھے لیکن اتنے نہیں۔ یہ قرب قیامت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے فتنے اٹھیں گے جیسے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ صبح مومن ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مومن ہوں گے، صبح کافر ہو جائیں گے۔ ایسا زمانہ آئے گا، اور کیا ہوگا؟ یہ فتنے آج دیکھیں، ہر بندہ جو ہے وہ یوٹیوب پر بیٹھ کر اپنے اکابرین کے اوپر، اپنے بڑوں کے اندر، بزرگوں کے اوپر، اولیاء کاملین کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر، اہل بیت کے اوپر جو ہے زبان درازی کرنا شروع ہو گیا ہوا۔ اس سے بڑی بدبختی اور بدنصیبی کیا ہوگی کہ جن کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا، یہ دین کن کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے، صحابہ سے پھر آگے بزرگوں، تابعین، تبع تابعین سے چلتا چلتا یہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو آج بندہ اٹھ کر ان کے اوپر ہی بھونکنا شروع کر دے، ان کے اوپر ہی زبان درازی شروع کر دے، اور ہماری نوجوان نسل بھی وہ چمکتی چیز کو دیکھ کر سمجھے کہ یہی سونا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے ان فتنوں سے۔ تو ایک فتنہ اٹھا تھا حضرت امام احمد بن حنبل کے دور میں۔ فتنہ کیا اٹھا تھا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ خالق ہے نا، ہر چیز کو بنانے والا ہے، تو قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اب یہ فتنے کی ابتدا اور اس کے پھر آگے جو ان کے نظریات تھے وہ کیا تھا؟ جب ایک چیز کو مخلوق قرار دے دے، مخلوق کے اندر تو پھر تغیر و تبدل کی گنجائش رہتی ہے۔ مخلوق کے اندر تبدیلی کی، کمی بیشی کی، گھٹنے بڑھنے کی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ موجود رہتی ہے۔ سورج اللہ کی مخلوق ہے، شام کو کیا کیفیت ہوتی ہے، صبح کیا کیفیت ہوتی ہے، دوپہر کو کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو وہ مرد کلندر، وہ مرد مجاہد حضرت امام احمد بن حنبل اس دور کے اندر ڈٹ گئے کہ نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ مخلوق کے اندر تو تغیر و تبدل ہو سکتا ہے، اللہ کے کلام کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکتی نہیں۔ پکڑ کر جیل کے اندر ڈال دیا۔ جب جیل کے اندر ڈالنے لگے نا تو وہاں سے
یہ جیل کے اندر ان کو لے کر جا رہے تھے امام احمد بن حنبل کو، اور وہاں سے اس زمانے کا مشہور چور جو تھا ابن الحیثم وہ باہر آ رہا تھا. تو امام احمد بن حنبل بعد میں بھی اس کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ ابن الحیثم کی قبر کے اوپر رحمتیں نازل فرما، ابن الحیثم کی مغفرت فرما. لوگ پوچھتے کہ اے امام احمد بن حنبل وہ تو بڑا مشہور زمانے کا چور تھا، آپ اس کے لیے دعا کر رہے. تو آپ نے فرمایا اس نے مجھے حق پر ڈٹنا سکھایا، اس نے مجھے حق پر ڈٹنا سکھایا ہے. کیسے؟ فرمانے لگے کہ جب یہ فتنہ اٹھا، لوگوں نے قرآن کو اللہ کی مخلوق کہنا شروع کیا، تو میں اس بات پر ڈٹ گیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے. جس طرح اللہ کی ذات بے عیب اور بے مثل بے مثال ہے، اس طرح اللہ کا کلام بھی بے عیب بے مثل اور بے مثال ہے. تو کوڑے لگے، سزائیں دی گئیں، جیل کے اندر ڈالنے لگے. تو وہ ابن الحیثم سزا کاٹ کر جو ہے وہ واپس آ رہا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ اے احمد بن حنبل اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹنا، اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹنا. وہ کہنے لگا کہ احمد بن حنبل میں چور ہوں، مجھے ہر دفعہ پکڑ کر لے جاتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، میں 100 مرتبہ گرفتار ہو چکا ہوں، لیکن میں نے آج تک اپنی چوری کو تسلیم نہیں کیا. تو جب میں جھوٹا ہو کر ڈٹ سکتا ہوں اپنی بات کے اوپر، آپ سچے ہو کر اپنی بات کے اوپر ڈٹ کر اس بات سے پیچھے نہ ہٹنا. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس کو چور کی بات نے مجھے یہ حوصلہ دیا اور میرے پاؤں کو مضبوط کر دیا کہ چور ہو کر، جھوٹا ہو کر اپنی بات پر قائم ہو جاتا ہے کہ نہیں میں نے چوری نہیں کی، اپنی بات کو وہ جھٹلاتا نہیں ہے، اپنی بات پر قائم رہتا ہے، ڈٹ جاتا ہے. تو میں احمد بن حنبل بھی پھر اس بات پر ڈٹ گیا اور پھر وہ فتنہ ختم ہو گیا. اللہ نے امام احمد بن حنبل کو سرخرو فرمایا. تو پہلا جو قرآن کا حق ہے وہ کیا ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانیں، قرآن کو اللہ کا کلام مانیں. اور پھر دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی درست الفاظ کے ساتھ، درست لب و لہجے کے ساتھ، درست ادائیگی کر کے تلفظ کی درست جو ادائیگی کی جائے. یہ بھی قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم قرآن کو جیسے وہ ہے ویسے پڑھا جائے، صحت لفظی کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی درست الفاظ کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے. ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ قرآن بچپن کے اندر پڑھا، کسی بزرگ سے پڑھا، وہ مسجد میں آنے انہوں کو پڑھ لیا، کسی بی بی کو پڑھ لیا، تو بس وہ جیسا تیسا ہے ہم ویسا ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے ہم غلط پڑھ رہے ہیں یا صحیح پڑھ رہے ہیں. اس بات کے اوپر توجہ ہونی چاہیے، اگر غلط پڑھیں گے تو بجائے ثواب کے ہمیں گناہ ملے گا. تو دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو درست الفاظ کے ساتھ پڑھا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن پڑھنا ایسے ہے جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جیسے اللہ ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے، ہم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے نا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا یہ دل کرتا ہو نا کہ ہم اپنے رب سے باتیں کریں تو کیا کیا کرو؟ فرمایا پھر اس وقت نماز کے اندر کھڑے ہو جایا کرو، نماز پڑھا کرو، ایسے ہی سمجھا کرو نماز کے اندر ہم جو پڑھ رہے ہیں اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں. اور جب یہ دل کرے نا کہ میرا رب میرے سے باتیں کرے تو پھر قرآن کھول لیا کرو. یہ اللہ کا کلام ہے، یہی سمجھا کرو یہ قرآن جو میں پڑھ رہا ہوں، جو الفاظ ہے، جو آیات ہے، جو اللہ فرما رہا ہے، یہ اللہ مجھ سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے. جب اللہ سے کلام کرنے کا دل ہو، یہ دل ہو کہ اللہ مجھ سے کلام کرے، پھر قرآن پڑھا کرو. کیونکہ قرآن کا مخاطب جو ہے وہ بظاہر اور اس وقت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ تھے، لیکن قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے قرآن جو ہے وہ اللہ قرآن کے ذریعے جو ہے وہ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے. تو پھر قرآن پڑھنے پر ہر حرف پر نیکی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور پھر اگلا جو حق ہے تیسرا وہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے. ایک تو پڑھنا ہے، ایک سمجھنا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی خالی قرآن پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. آج کل یہ بھی فتنہ ہے، نئے نئے فتنے میں عرض کر رہا ہوں، نئے نئے فتنے جی خالی قرآن پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں. تو تیرے جی میں رٹا دیتے ہیں تسی پڑھی جاندے ہو، انجی پڑھنے کا کی فائدہ؟ فائدہ اس کا بھی ہے،
جب ایک ہم حرف پڑھیں گے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک ایک حرف کے اوپر اللہ جو ہے وہ 10-10 نیکیاں عطا فرمائے گا. پھر آقا نے مثال دے کر سمجھایا, فرمایا الف لام میم, یہ فرمایا ایک حرف نہیں ہے, یہ 3 حرف ہیں. الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے. فرمایا الف لام میم پڑھنے پر اللہ 30 نیکیاں عطا فرمائے گا. تو خالی قرآن پڑھنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. خالی قرآن پڑھنے کے اوپر, خالی تلاوت کے اوپر, اور خالی تلاوت تو تلاوت رہ گئی, خالی زیارت کے اوپر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. صرف زیارت کے اوپر جو نہیں پڑھے ہوئے ہوتے, بچپن میں نہیں پڑھ سکے, پرانے زمانے کے اندر نہیں پڑھ سکے, تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ قبرستان کے اندر قبر کھودی جا رہی تھی, اور قبر کھودتے کھودتے ایک دوسری قبر جو ہے وہ ظاہر ہو گئی. اکثر ایسے ہوتا ہے قبرستانوں کے اندر, جو پرانی قبریں ہوتی ہیں, جو ساتھ بندہ قبر کھود رہا ہونا تو ساتھ والی قبر جو ہے اس کی دیوار گر جاتی ہے, قبر ظاہر ہو جاتی ہے. تو جب قبر کھودی جا رہی تھی, ساتھ والی قبر کو جب کھلا دیکھا تو وہ قبر, اس سے تو خوشبوئیں آ رہی, کفن تک میلا نہیں ہوا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ اور نظریہ ہے, ٹھیک ہے. اور ادنا سا غلام ہو, سچا غلام ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا, وہ قبر اس کا نقصان نہیں کرتی ہے. تو بڑے بڑے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء, ان کا تو مقام بھی بڑا بلند و بالا ہے. آج تو لوگ ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں جی بس نبی بھی مار کے مٹی مل گیا تو فلانا بھی مار کے مٹی مل گیا. نہیں, آج بھی لوگ مشاہدہ کرتے ہیں. آپ سوشل میڈیا کے اوپر, اخبارات کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی قبر کھلی ہے, کوئی پرانی قبر ظاہر ہو, اندر سے جسم بھی سلامت, کفن بھی سلامت. یہ آج کے دور میں بھی مثالیں ملتی ہیں. تو وہ قبر کھلی, اندر سے خوشبوئیں آ گئی. لوگوں نے کہا پتہ نہیں بڑا کوئی خوش نصیب ہوگا, بڑا کوئی نیکوکار ہوگا جس کی یہ قبر ہے. تو پتہ کروایا بھئی یہ قبر کس کی ہے. جب پتہ کروایا تو اس کے گھر والوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ نہ تو کوئی پڑھا لکھا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن ایک بات تھی, جب صبح اٹھتا تھا نا, اٹھ کر قرآن کھول لیتا تھا. پڑھا ہوا نہیں تھا, لیکن قرآن کے ساتھ محبت بڑی تھی. قرآن کو کھول لیتا تھا اور کھول کر لوگوں نے رکھ کر یہ کہتا تھا میرے مالک یہ بھی جو لکھا ہوا ہے جو تو نے فرمایا یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے. انگلی پھیرتا جاتا تھا, یہی کہتے ہیں مالک یہ بھی تیرا جو فرمان ہے یہ بھی سچا ہے, یہ بھی سچا ہے, یہ بھی سچا. بس ایسے ہی وہ قرآن کھولتا رہتا, زیارت کرتا رہتا, انگلی پھیرتا رہتا. تو اللہ کو اس کا قرآن کے ساتھ محبت اس کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قبر کے اندر جو ہے وہ سلامت رکھا, قبر کے اندر خوشبو میں آ رہی ہے. تو پھر جو حقیقی طور پر قرآن پڑھنے والا ہو, قرآن جس کے سینے کے اندر ہو, قرآن کا علم جس کے اندر ہو, قرآن کے ساتھ جو محبت کرنے والا ہو, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اس کے اندر ملتے ہیں کہ, اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک معجم اوسط کے اندر, معجم کبیر کے اندر, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو, اور وہ یہ پتہ کرنا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو محبت ہے میں اس کے اندر سچا ہوں کہ نہیں, واقعی مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے کہ نہیں, تو آقا نے فرمایا وہ غور کرے, اگر اس کو قرآن کے ساتھ محبت ہے تو وہ سمجھ لے مجھے رب کے ساتھ بھی محبت ہے, مجھے رسول کے ساتھ بھی محبت ہے. اگر قرآن کے ساتھ محبت نہیں تو پھر سمجھے بس نہ مجھے رب کے ساتھ محبت ہے, نہ مجھے رسول کے ساتھ محبت ہے. تو قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے, قرآن پڑھنے والے, ان کا بڑا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے سینے کے اندر قرآن ہوگا اس کو قبر کی مٹی نقصان نہیں پہنچائے گی. تو پھر اس کے بعد جو اگلا ہے وہ فرمایا کیا ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے. قرآن پڑھنا بھی فائدہ مند ہے, پھر اس کو سمجھا جائے گا, کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں, قرآن عمل کی کتاب ہے. تو عمل کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے اس کو سمجھا جائے کہ قرآن کے اندر ہمارا رب ہم کو فرما کیا رہا ہے, اس کے اندر کس بات سے روکا جا رہا ہے, کس بات سے منع کیا جا رہا ہے, کس بات کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, کون سی چیزیں حلال ہیں, کون سی چیزیں حرام ہیں, کیا احکامات ہیں. یہ قرآن کا پھر اگلا حق ہے. تیسرا کہ قرآن کو سمجھا جائے, اور پھر چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے, قرآن کے مطابق زندگی بسر کی جائے. قرآن ایک نظام حیات ہے ہمارے لیے. بازاروں موٹر سائیکل لین بندہ جائے رہا تو نال ایک کاپی دے دیں جنہوں کہندے نے
یا بندہ موبائل لے کے آئے تو اس نال بھی ایک کاپی ملتی کی کہندے نے یوزر مینول. بھئی جو چیز یہ آپ خرید کر لائے ہو اس کے چلانے کا طریقہ کار جو ہے اس کتاب کے اندر درج ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوزر مینول. موٹر سائیکل کے ساتھ بک ملتی ہے, موبائل کے ساتھ بک ملتی ہے, کوئی مشینری لے کر آئے اس کے ساتھ بک ملے گی کہ اس طرح اس کو آپریٹ کرنا ہے, اس طرح اس کو چلانا ہے. یہ اللہ نے اتنا بڑا وجود دیا ہے, اور اس کا یوزر مینول کیا ہے وہ اللہ نے ہمیں قرآن کی صورت میں عطا فرمایا ہے, اور اس کا پریکٹیکل ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمایا ہے. تو قرآن کا اگلا حق کیا ہے؟ اس پر عمل کیا جائے, اس کے اوامر و نواہی, جس بات سے منع کیا اس پر بندہ رک جائے, جس بات کا حکم دیا گیا اس کو کیا جائے, جو حلال چیزیں ان کو اپنایا جائے, جو حرام ہے ان سے رکا جائے. آج ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کی خرابیاں, یہ سود کو حلال تک قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اگر قرآن کا حکم مانا جائے تو کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر سود کو حرام کیا. تو قرآن کا اگلا حق یہ ہے کہ اس پر وہ عمل کیا جائے. اور پھر اس کے بعد پھر اگلا حکم یہ ہے کہ جو قرآن تم نے سیکھا ہے, جو قرآن کے احکامات تمہارے تک پہنچے ہیں, بلغوا انی ولو آیا, فرمایا ایک آیت بھی تم نے سیکھی ہے اس تمہارا کام ہے پھر لوگوں کو سکھاؤ, لوگوں کو بتاؤ, لوگوں تک قرآن کی تعلیمات کو پہنچاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا قرآن قیامت والے دن فرمایا اللہ اس کو شکل عطا فرمائے گا, اس کو صورت عطا فرمائے گا, جسم عطا فرمائے گا. اور قرآن جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا کرے گا؟ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا. تو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اللہ نے محبوب کے صدقے ہم پر بڑے احسانات کیے ہیں, اور دو احسانات ان میں سے بہت بڑے ہیں, ایک قرآن ہے اور ایک ماہ رمضان المبارک ہے. فرمایا قرآن بھی بندے کی شفاعت کرے گا اور ماہ رمضان بھی بندے کی شفاعت کرے گا قیامت والے دن. تو فرمایا قرآن کو صورت عطا فرمائی جائے گی, اور قرآن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا, اور کیا کہے گا؟ مالک میرے اس پڑھنے والے کو جس نے مجھے ساری زندگی پڑھا ہے, قرآن کو اس کی تلاوت کی ہے, اس کو پڑھا ہے, اس کو سمجھا ہے, اس کا علم حاصل کیا ہے, اس کو سکھایا ہے لوگوں کے اوپر, اس کے احکامات لوگوں تک پہنچائے ہیں. تو فرمایا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں وہ قرآن کہے گا کہ مالک اس کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خلعت عطا فرمائے, لباس فاخرہ عطا فرمائے. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس بندے کو جو قرآن مقدس کے ساتھ محبت کرنے والا, پڑھنے والا, سیکھنے والا, سکھانے والا, یعنی حافظ, قاری, عالم ہوگا, اللہ اس کو تاج کرامت عطا فرمائے گا, تاج کرامت عطا فرمائے گا. اور وہ قرآن مقدس پھر عرض کرے گا رب العالمین اور زیادہ عطا فرما. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین پھر اس بندے کو بزرگی کا حلہ عطا فرمائے گا, یعنی لباس بھی عطا فرمائے گا, تاج بھی عطا فرمائے گا, اور لباس بھی بزرگی کا حلہ عطا فرمائے گا. اور اللہ کی بارگاہ میں قرآن عرض کرے گا رب العالمین حکم الحاکمین تو اس بندے سے راضی ہو جا. اللہ فرمائے گا میرے قرآن ہے, میرے کلام, میں اس تیرے پڑھنے والے کے اوپر راضی ہو گیا. اور اتنا راضی ہو گیا, اللہ فرمائے گا قرآن پڑھنے والے کو کہ جا تو قرآن پڑھتا جا, تیرے درجات بلند ہوتے جائیں گے, ایک ایک آیت کے بدلے اللہ تجھے ایک ایک نیکی بھی عطا فرمائے گا, ایک ایک درجہ بھی بلند ہوگا. جہاں تیرا قرآن اختتام پذیر ہوگا وہیں اللہ تجھے مقام عطا فرما دے گا. تو قرآن کے ساتھ محبت کریں, قرآن والوں کے ساتھ محبت کریں, قرآن کا علم رکھنے والوں کے ساتھ محبت کریں, اور قرآن کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں. قرآن کو اپنی زندگی کے اندر شامل. یہ رمضان مبارک گزر رہا, ہم موسمی مسلمان نہ بنے. ہم موسمی مسلمان, اکثریت ہم موسمی مسلمان ہوتے ہیں. رمضان آتا ہے ہم مسلمان بن جاتے ہیں, رمضان جاتا ہے تو پھر ہم اپنی پرانی ڈگر کے اوپر چل پڑتے ہیں. یہ جو اللہ نے موقع عطا فرمایا, یہ رحمت و برا مہینہ عطا فرمایا, اس کے اندر جو ہمارے معمولات بنے ہیں, رمضان کے اندر ہمارے معمولات بدلے ہیں نا, چینج ہوئے ہیں نا. پہلے ہم نماز نہیں تھے پڑھتے, اب پڑھنا شروع کر دیا رمضان کی وجہ سے. قرآن نہیں تھے پڑھتے, کھول کر بیٹھ جاتے ہیں, قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں, نیکی کر لیتے ہیں, اچھائی کر لیتے ہیں. یہ رمضان چلا جائے لیکن ہمارے معمولات بدلنے نہیں چاہیے, پھر تو ہم نے کو رمضان سے فائدہ حاصل کیا. اگر رمضان گزر گیا اور ہم بھی واپس اپنی ڈگر پر چلے گئے, بدل گئے, تو پھر ہم نے رمضان سے فائدہ حاصل نہیں کیا. تو اپنی زندگی کے اندر اس سلسلے کو چلتا رہنے دیں, ایسے ہی نمازیں, ایسے ہی نیکیاں, ایسے ہی ماحول چلتا رہے.
اور قرآن کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کرے، اس کی تلاوت کرے اور اس قرآن مقدس کے ساتھ محبت کرے، اس قرآن مقدس کو سمجھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے مطابق جب زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے پھر دنیا کی زندگی بھی سنورنا شروع ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ تو